نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 13ویں پارہ سے چند منتخب آیات کو سمجھیں گے، اور کل ہم نے سورہ یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا تھا، اور اس کا بقیہ حصہ جو ہے نا اس کو آج ہم سنیں گے. پھر سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم، اس سے بھی چند منتخب آیات کو سمجھیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے جان لیا تھا کہ کیسے ان کے بھائیوں نے سازش کر کے جلن اور حسد سے ان کو کنویں میں ڈال دیا. قافلے نے کنویں سے نکالا اور عزیز مصر سے بیچ دیا. عزیز مصر کے پاس سے حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑھے. پھر جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو بیوی ہی ڈورے ڈالنے لگی، اور الزام ڈال کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جیل سے نکلتے ہیں، لیکن جیل سے نکلنے سے پہلے شرط رکھتے ہیں کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا، میری برات کا اظہار بھی کیا جائے. چنانچہ عورتوں نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی. 13ویں پارہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. یعنی میں اس برائی سے جو بچا اپنی خوبی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے بچایا ہے. ورنہ جو ہے نا انسان کا نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہے ہی. اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو لاؤ، میں اپنے خاص لوگوں میں ان کو بنا لینا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں براءت ظاہر ہونے کے بعد، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود پیشکش کرتے ہیں بادشاہ سے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ 7 سال تک بہت ہی اناج ہوگا، اور 7 سال کے بعد جو ہے نا قحط سالی آنے والی ہے، تو اس میں کیسے ترتیب کرنی ہے اس کے حوالے سے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مسئلے کو اپنے ذمہ لیا تھا. چنانچہ جب 7 سال تک خوب اناج ہوا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے معاملے کو ترتیب سے رکھا. اور جب قحط سالی کے ایام آئے تو ہر طرف قحط سالی تھی، لیکن مصر میں سارا معاملہ سیٹ تھا. چنانچہ ہر طرف سے لوگ مصر میں آ کر کے عزیز مصر سے غلہ خریدنے لگے. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے پیسے لے کر کے غلہ کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. برکیف حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان کو اناج دیتے ہیں. پھر ان کے پیسے بھی ان کے جھولے میں ڈال دیتے ہیں اور پوری خبر لیتے ہیں کہ کتنے بھائی ہو، تمہارے حالات کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک اور بھائی ہے جو میرے ساتھ نہیں آیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے شرط رکھا کہ اب جو آؤ گے نا تو اپنے بھائی کو لے کر کے آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا. چنانچہ یہ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے باپ تھے ان سے گفتگو کیا اور کہا کہ ایسی ایسی شرط رکھی ہے بادشاہ نے، مصر کے وزیر خزانہ نے، کہ اگر ہم بنیامین کو لے کر کے نہیں جائیں گے تو وہ ہمیں غلہ دینے والے نہیں ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی کہ ایک تو یوسف علیہ السلام کو ہم نے کھو دیا، اور ہو سکتا ہے کہ بنیامین کو بھی لے جائے، تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کر دے. غلہ کے لیے جانا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا. بالآخر عہد و پیمان لیا ان سے اور جانے دیا. جب بنیامین کو لے کر کے آئے بھائی
تو یعقوب अलैहिस्सलाम نے یہ بھی شرط رکھ دی تھی کہ ایک ہی دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اس میں حکمت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے، سب خوبصورت لوگ تھے، ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے۔ برکیف سارے بھائی گئے۔ حضرت یوسف अलैहिस्सलाम نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو ایک عرصہ کے بعد دیکھا تھا، دل ظاہر سی بات ہے کہ پگھل گیا، اور قریب ہو کر کے بات کیا، ساری باتیں سنی۔ پھر بنیامین سے کہہ دیا کہ دیکھو ہم تم کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کا قانون جو ہے اس قانون کے تحت ہی ہم تم کو روک سکتے ہیں، اس لیے تمہارے تھیلے میں ہم ماپنے کا جو آلہ ہے وہ ڈال دیں گے اور تم کو اس بہانے روک لیں گے۔ اس طریقے سے وہ آلہ ڈال دیا تھا، اور جب قافلہ جانے لگا تو لوگوں نے آواز لگائی کہ اے قافلہ والے تم چور ہو۔ سارے بھائی تعجب سے کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے لیے آئے تھے، ہم چوری کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے کسی آدمی کے تھیلے سے یا پینے کا پیالہ نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی، تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جس کے جھولے سے یا تھیلے سے نکلتا ہے اس کو آپ رکھ لیجئے گا۔ چنانچہ جب جانچا گیا تو پتہ یہ چلا کہ بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کے پانی پینے کا آلہ پایا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر بنیامین کو روک کے رکھنا قانون کے حساب سے یوسف علیہ السلام کے لیے صحیح تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے آج چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ مراد کس کو لے رہے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ چوری کیا تھی؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نانا کے بتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور انہیں توڑ دیتے تھے۔ برکیف حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل میں یہ باتیں چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ دوسرا بھائی بھی قید کر لیا گیا ہے، اور شرط رکھ کر کے لائے تھے بھائی کو کہ اس کو بحفاظت لے کر کے آنا ہے۔ تو اب سب کے سب پریشان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے اور ہمارے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ باپ تو اس کا بہت پریشان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو ملے گی، اس لیے ہم کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے۔ برکیف سارے بھائی لوٹ کر کے گئے۔ بڑا بھائی وہیں رک گیا کہ اس کو شرم آ رہی تھی کہ کیسے جائے اپنے باپ کے پاس۔ ایک زمانہ گزر جاتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں بیٹے کے لیے سوچتے سوچتے بالکل پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی بھی جا چکی تھی روتے روتے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دوبارہ جاؤ بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ تم ان کو پالو، اور جا کر کے غلہ بھی لاؤ۔ چنانچہ دوسری مرتبہ سارے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنی قلاشی اور حالت کی خرابی کا ذکر کیا، اور کہا کہ ہمیں اناج دیا جائے، ہمارے اوپر خیرات کیا جائے، ہمارے اوپر رحم کا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے سارا بھید کھولا اور کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی میں کیا کیا تھا۔ تب بات کھل کے آئی اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کیونکہ یہ راز تو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان بھائیوں کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی معافی کا بھی اعلان کیا، بلکہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے والد کے بارے میں خبر پوچھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی دیا اور کہا کہ لے کر کے جاؤ، والد کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور تم والدین کے ساتھ ساتھ یہاں آ جانا۔ چنانچہ سارے بھائی گئے، والدین واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی روشنی واپس آ گئی، اور سارے بھائی ماں باپ کے ساتھ میں ایک ساتھ تقریباً 80 کی تعداد میں تھے، وہ سب کے سب مصر میں آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر اپنے ماں باپ کو بیٹھایا
اور سب کے سب جو بھائی تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم کہاں سے آیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ رب کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کے باوجود کچھ لوگ مشرک ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود ایمان لانے کے مشرک ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مشرک کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شرک سے لت پت ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں کہ دعوت کا کام علم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے کہ یہی میری راہ ہے، میں اور میرے ماننے والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ چنانچہ دعوت کا کام علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتا ہے کہ سارے انبیاء مرد تھے، جتنے بھی انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے وہ سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ کی ولی تھیں، نبی نہیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں سے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے۔ آگے سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان پچھلے لوگوں کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں عبرت کے لیے، سبق کے لیے، نصیحت کے لیے، پیغام کے لیے۔ اس کے بعد سورہ الرعد کی شروعات ہوتی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کھمبے کے بلند کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو اپنے ماتحتی میں لگا رکھا ہے، زمین کو پھیلا دی ہے، زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا ہے، اسی طریقے سے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں توحید کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما آیا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا یا نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس کے بعد سورہ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کے اوپر حفاظتی دستے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے اور پیچھے سے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ سیاسی لوگوں کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے ہمارے لیے 2 باڈی گارڈ طے کرتا ہے جو آگے اور پیچھے سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو کیا اس رب کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے جس نے فری میں ہمارے لیے باڈی گارڈ دیا ہوا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی دعا کی مثال دی۔ سورہ الرعد آیت نمبر 14 میں لہ دعوت الحق، صرف اسی ایک اللہ کو پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی پکار کا وہ کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ تک آ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے پاس پہنچنے والا نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی ہاتھ پھیلائے ہوا ہو اور پانی سامنے میں ہے کہ اس کے منہ تک آ جائے، تو کیا پانی اس کے منہ تک آ جائے گا؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں آ سکتا۔ پانی کی طرف لپک کر کے اٹھا کر کے پینا ہے، تو اگر کوئی آدمی ہاتھ پھیلائے ہوا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ پانی اس کے منہ تک آ جائے تو نہیں آنے والا ہے۔ بالکل ویسے ہی جو لوگ شرک کرتے ہیں کبھی بھی ان کی دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں، اور وہ ایسی ہی
اپنی حرکت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ آگے سورہ الرعد آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو جھاگ ہوتا ہے نا وہ جلد ختم ہو جاتا ہے اور جو نفع پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جھاگ ناکارہ ہو کر کے چلا جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسلام دین حق ہے، باطل جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے، لیکن دین حق ہے، یہ دین قیامت کے دن تک رہے گا۔ حق چیزیں ہمیشہ ثابت رہتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں، جو باطل ہوتا ہے اس کا ابال آتا ہے اور جلد باطل ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ سن لو، یاد رکھو کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے پاس بیویاں تھیں، بچے تھے۔ گویا کہ رسول جو آئے تھے ان کے پاس بیویاں بھی تھیں، فیملی بھی تھی، بچے بھی تھے۔ آگے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بتائی ہیں، ان کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں ان کے ہم زبان ہی نبی بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے پیغام کو کلیئر انداز میں بیان کر دیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرتے ہو تو ہم نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ گویا کہ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے نعمتوں میں کمی آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا کل قیامت کے دن شیطان جو آج چست ہو کر بہکا رہا ہے، غلط راستے پہ ڈال رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ تو حق تھا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں ہم نے تمہارے خلاف کیا، میں نے تمہیں پکارا تھا، تم نے ہماری بات مان لی تھی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تو نے میری بات مانی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے 26 تک۔ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے کہ جس کا جڑ بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کا پھل جو ہے نا بہت ہی عمدہ ہوتا ہے، جبکہ شرک کی مثال دی ہے حنظل یعنی اندرائن کے درخت سے کہ اس کو کوئی قرار حاصل نہیں ہوتا، کوئی ثبات حاصل نہیں ہوتا۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی اور شرک کی مثال دراصل دی ہے کس چیز سے؟ حنظل سے، اندرائن کے درخت سے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں۔ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام ہیں، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو مورتی کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے خاص دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آخری جو نقطہ ہوگا سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھ، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کہیں چلتی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔